اسٹیج پر جلوہ فرما خطیب اعظم ہندوستان، فصیح اللسان، فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر احمد مصباحی صاحب قبلہ، مبلغ سنی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا نور القمر ابن رقم مصباحی صاحب خطیب و امام سنی غوث الورا جامع مسجد، حضرت علامہ مولانا بدیع السما صاحب مصباحی اور دیگر حفاظ کرام، علماء کرام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لمبی اور چوڑی تقریر کرنے کے لیے آپ کے سامنے فقیر کھڑا نہیں ہوا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ خصوصی خطیب کے استقبالیہ کچھ جملے ادا کرنے کے لیے ابھی آپ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سماعت فرما رہے تھے، جھوم رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو بار بار مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ کی زیارت نصیب کرے۔ کنز الفلاح راجستانی گروپ قابل مبارکباد ہے، الحمدللہ۔ میں نے ان سے کہا تھا اصلاحی خطاب کے لیے ہمارے محترم حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر احمد مصباحی صاحب کی اللہ کی اگر تعریف ہوتی ہے تو صحیح نصیب ہے، اس لیے کہ میں دل سے انہیں پسند بھی کرتا ہوں حضرت۔ اب آئیے بلا تاخیر و تمثیل حضرت کا خطاب سننے کے لیے تیار رہیے اور بابا سے بولے نعرہ تکبیر لگائیے، نعرہ تکبیر، اٹھا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کامیابی تمہارے ہی سروں پر رکھا جائے گا، تمہاری قدموں کو چومے گی۔ قرآن کا قاری جب اس آیت پاک کو پڑھتا ہے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی بوچھار قرآن کے صفحات پر برس برس پڑتی ہے، اور حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر کے موجودہ دور کے مسلمان کی وہ تکلیفیں، ذلت اور رسوائی کی زندگی، کہیں پر مسلمان مارے جا رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، قرآن کا ایک قاری جب اس آیت پاک کو پڑھتا ہے تو اس کی روح سراپا سوالی بن کر کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے رب کائنات، اے خالق کائنات، اے مالک کائنات، تیرا وعدہ ہے کہ تمام کامیابیاں ہماری قدموں کو چومے گی، فتح یابیاں ہمارے سروں پر باندھا جائے گا، ہمارے لیے عزت کا تاج ہمارے سروں پر سجایا جائے گا۔ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد حالات کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان کہیں انفرادی طور پر ظلم کے شکار ہو رہا ہے، کہیں پر بھوک سے مرے جا رہا ہے، کہیں پر اجتماعی طور پر مارے جا رہا ہے۔ آج مظلوم مسلمان، فلسطینی مسلمان کا وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کے بعد دل تڑپ اٹھتا ہے اور وہ روح بارگاہ خداوندی میں عرض کرتی ہے رب کائنات، وہ دن کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا، وہ لمحہ کب آئے گا جب ہمارا سر بلند ہوگا، ساری کائنات میں ہماری حکومت ہوگی، ہر طرف اسلامی جھنڈا نصیب ہوگا۔ تو آواز آتی ہے اے کم فہم انسان، میری بارگاہ میں سوال کرنے سے پہلے
آگے پڑھ. آگے قرآن کہتا ہے ان کنتم مؤمنین، اس شرط پر کہ تم پکا مسلمان تو ہو جاؤ، تم پکا مومن تو ہو جاؤ. اسلام سے پوچھتے ہیں اے مقدس اسلام، اے مذہب اسلام، اے تمام مذہبوں میں افضل مذہب، یہ تو بتائیے کہ آپ کیسے مسلمان کو پسند کرتے ہیں؟ ان کے اندر کیسی کوالٹی ہونی چاہیے، ان کے اندر کیسی صفت ہونی چاہیے، ان کے اندر کیسا فعل ہونا چاہیے، کیسا وقت ہونا چاہیے کہ آپ اس جو ہے اسلام میں اس کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے. تو اسلام کہتا ہے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا مطالعہ کر. اے انسان، تمہیں اگر کامیابی چاہیے تو پہلے زمانے کے مسلمانوں کی زندگی کا مطالعہ کر، فاروق اعظم کی سیرت کا مطالعہ کر، ابو بکر صدیق کی سیرت کا مطالعہ کر، عثمان غنی کی سخاوت کا مطالعہ کر، مولا علی کی زندگی کا مطالعہ کر، صلاح الدین ایوبی کو پڑھ، حضرت خالد بن ولید کی زندگی کا مطالعہ کر. پہلے کے زمانے کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی زندگی کا مقصد یہ دنیاوی طلب نہیں تھی، ان کی زندگی کا مقصد مال و دولت نہیں، ان کی زندگی کا مقصد جھوٹی شہرت نہیں، ان کی زندگی کا مقصد اپنا جو ہے واہ واہی نہیں، بلکہ ان کی زندگی کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے، اس حال میں اس کی روح قبض ہو کہ رب اس سے راضی ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ مدینہ کی گلی ہے اور ایک ایسا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی رات ہے، اور اس پہلی رات میں شادی کی پہلی رات ہے، دو روحوں کی ملاقات ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مدینے کی گلیوں سے صدا دیتے ہوئے گزر رہے ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا الى الجهاد فی مرضات اللہ تعالی. اے لوگو، اے مسلمانوں، اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا ہے کہ تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جہاد کے لیے نکلو. میرے دوستو، وہ نوجوان حضرت حنظلہ بستر سے تڑپ اٹھتا ہے، پہلی رات ہے. تڑپ اٹھنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری بیوی، اگر تم چاہو تو اللہ کی رضا پر راضی ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، آزادانہ زندگی گزارو. اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان آ گیا ہے اب مجھے جہاد کے لیے جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ خوش نصیب خاتون کہتی ہے کیا یہ باعث فخر والی بات نہیں ہے کہ جو اگر آپ شہید ہو جائے تو قیامت کے دن میں رب کی بارگاہ میں اور میدان محشر میں ایک شہید کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر آپ شہید لوٹ کر آئے تو یہ غازی کی بیوی کہلاؤں گی. آپ کو اللہ حافظ، اللہ حافظ، آپ میدان میں چلے جائیے، میں آپ سے طلاق نہیں لوں گی. وہ مرد مجاہد جب میدان میں پہنچتا ہے ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، شہادت کے عظیم مقام پر پہنچتا ہے. دوستو ذرا سوچو تو صحیح. اور وہ صحابی ہے کہ جب وہ شہید ہوئے ان کی لاشوں کو جمع کیا گیا، صحابہ نے رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ حضرت حنظلہ کی لاشوں کو دیکھو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں وہ لاش نہیں ملی ہے. تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ بلند فرمائی اور ارشاد فرمایا دیکھو وہ حنظلہ کی لاشیں آ رہی ہے، ان سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے فرشتوں نے اسے غسل دیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جب انسان شہید ہو جاتا ہے اس کے سارے خطا معاف ہو جاتے ہیں، شہید کے لیے غسل نہیں ہے، پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتوں نے غسل کیوں دیا؟ تو جواب یہ ہے کہ جب پہلی رات اپنی بیوی کے پاس پہنچا تھا اسے اتنی بھی فرصت نہیں ملی کہ وہ غسل جنابت کر کے میدان جہاد میں پہنچتا. اس کا دل تڑپ گیا تھا اور غسل جنابت کیے بغیر وہ جو ہے میدان جہاد میں پہنچ گیا. دوستو قرون اولیٰ کا نوجوان دیکھو، ہمارے آج کے نوجوانوں کو دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح. اسرائیل بھی فلسطین کے پیچھے پڑا ہے، امریکہ بھی فلسطین کے پیچھے پڑا ہے، بڑے بڑے شیاطین فلسطین کے پیچھے پڑا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سبھی کے سبھی فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کرنا ثواب سمجھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے جیسے تمہارے جیسے ٹک ٹاک والے نوجوان پیدا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہاں پر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے مجاہد دین پیدا ہو رہا ہے. وہاں پر اللہ کی رضا کے لیے اپنے سروں کو کٹانے والے پیدا ہو رہے ہیں. جب تک میرے دوستو اللہ اس کے رسول کی رضا کے خاطر تمہارے جذبہ ایمانی میں اس وقت تک وہ محبت قائم نہیں ہوتی جو صحابہ کے دلوں میں تھی، جو مجاہدین کے دلوں میں ہے، اس وقت تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے. اس وقت اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، خاص کر نوجوان جماعتوں سے، کہ جو اپنی زندگی کبھی نشے میں گزار رہے ہیں، کبھی پارکوں میں گزار رہے ہیں، کبھی جھوٹ اور غیبت کے سہارے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اے میرے نوجوان بھائی، اللہ نے تمہیں اس لیے زندگی نہیں دی کہ تم اپنی زندگی کو ان عیاشیوں میں گزارو، بلکہ اس لیے زندگی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے کہ تم دین اسلام میں رہ کر زندگی گزارو اور دین کا کچھ نہ کچھ کام کر کے جاؤ.
آج ہم جشن منا رہے ہیں، یہ چیز کا جشن ہے بھائی، اور لاشوں کی آواز پڑی ہے، ہمارا دل پھٹا جا رہا ہے، بالکل درد نہیں ہو رہا ہے، یقیناً درد ہو رہا ہے، جشن نہیں ہے، یہ نصیحت والا اسٹیج ہے، یہاں سے کچھ لے کر کے جاؤ۔